بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ پچھلے تقریباً 2 سے 3 ماہ پرائیویٹ حجاج اکرام کے حوالے سے پاکستان میں ایک کنٹروورسی نے جنم لیا تھا، اور اس کنٹروورسی کو لے کے سوشل میڈیا پہ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو، کوئی نہ کوئی نئی معلومات، کوئی نہ کوئی نئی بات لازمی پچھلے دنوں میں آ رہی تھی۔ تو اس حوالے سے جن حضرات نے پرائیویٹ اسکیم کے ذریعے سے حج کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، وہ لوگ کافی تشویش کا شکار تھے، اور چیزیں واضح نہیں ہو پا رہی تھیں کہ آیا وہ اس سال حج کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اس حوالے سے جو سارے اسٹیک ہولڈرز تھے، جن میں منسٹری آف ریلیجیس افیئر پاکستان تھی، سعودی گورنمنٹ تھی، اسی طرح پرائیویٹ حج آرگنائزیشنز کی ایک تنظیم ہے ہوپ، وہ بھی اس میں ایک فریق کے طور پہ سامنے تھی، لیکن ان تینوں پارٹیز کی طرف سے کوئی واضح بات آ نہیں رہی تھی۔ تو اس حوالے سے گزشتہ کل جو منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہے پاکستان کی، اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ پریس ریلیز میں آپ کو دکھا دوں۔ یہ فیس بک کا آفیشیل پیج ہے منسٹری آف ریلیجیس افیئر پاکستان کا۔ تو اس میں جب آپ جائیں گے، یہ بائی دا وے یہ پریس ریلیز آپ خود بھی جا کر ان کے آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آفیشیل پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کل 10:20 پہ ان کی ایک پریس ریلیز آئی ہے۔ یہ پرائیویٹ حجاج اکرام کے بارے میں اسپیشل ہے۔ وزارت مذہبی امور نے یہ اعلان کیا ہے کہ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت جانے والے تمام عازمین کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ نجی منظمین کے ذریعے حج بکنگز پیکیجز کرتے وقت مکمل احتیاط سے کام لیں، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا ہے اور پیکیجز اور کوٹا کے بارے میں پہلے سے ہی اتنی کنٹروورسی مارکیٹ میں موجود ہے، اس کے باوجود بعض لوگ حج پیکیجز کو مارکیٹ میں لا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹس موجود ہیں، آپ بکنگ کروائیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ اس حوالے سے مکمل طور پر آپ احتیاط کریں، اور بکنگ کرتے وقت بالکل یہ آپ کسی پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنی طور پر پوری تحقیق کریں۔ وہ تحقیق میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے کیسے کرنی ہے۔ آگے جو منسٹری آف ریلیجیس افیئر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے مقرر کردہ وقت کے اندر ہمارے جو بعض پرائیویٹ حج آرگنائزیشنز تھیں، انہوں نے اپنی جو پیمنٹس تھی وہ بروقت ادا نہیں کی۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت مختص کوٹے میں ترمیم کی گئی۔ اب اس اسکیم کے تحت کل کوٹا تقریباً 25,698 عازمین تک محدود کر دیا گیا ہے، اور حج 2025 کے لیے کسی بھی قسم کے اضافی کوٹے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس میں منسٹری آف ریلیجیس افیئر پاکستان واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ اب مزید کوئی کوٹا نہیں دیا جائے گا، یعنی 67,000 حجاج اکرام کا جو مسئلہ ہے وہ جوں کا توں ہی پینڈنگ ہے، اور وہ لوگ اس سال حج نہیں کر پائیں گے۔ اس کا اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں سادے الفاظ میں تو وہ یہی بنتا ہے، اور اس سال پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت صرف 25,698 لوگ حج پر جا پائیں گے۔ اب یہ اتنی واضح بات منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی طرف سے آ گئی ہے، اس کے بعد آپ کسی بھی مخمسے کا شکار نہ ہوں، اور آپ نے جن پرائیویٹ آرگنائزیشنز کے ذریعے سے حج کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ ان سے فوراً کانٹیکٹ میں آئیں اور اپنی پیمنٹ کی واپسی کا مطالبہ کریں، اور ان سے اب یہ پوچھیں کہ ہماری پیمنٹ جو آپ نے لی ہوئی ہے اس کی واپسی کی کیا ترتیب ہوگی۔ اس کے بعد جو منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہے، انہوں نے مزید بتایا ہے کہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ابھی بھی اناؤنس کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس کوٹا موجود ہے، تو ان کے لیے آپ لوگ اسپیشلی یہ کریں کہ پہلے جا کر منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی ویب سائٹ پہ ان کو چیک کریں، ان کے کوائف چیک کریں کہ یہ جو کمپنی ہے یہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، یہ جو منظم نمبر ہے وہ کیا ہے، اور اس کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو، کمپنی کا نام اور یہ ساری چیزیں آپ کو منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی ویب سائٹ پر مل جائے گا، اور یہ ویب سائٹ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہی ہے، یہ میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ تو لہٰذا جو ٹور آپریٹرز اپلائی کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہمارے پاس حج کا کوٹا موجود ہے، آپ حج کے لیے اپلائی کریں، تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ لازمی طور پر اپنی ویب سائٹ پہ جائیں، منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی ویب سائٹ پہ، اور وہاں پر جا کر اس کا پہلے سٹیٹس چیک کریں کہ یہ کمپنی منسٹری آف ریلیجیس افیئر کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، اور اگر رجسٹرڈ ہے تو اس کے پاس کوٹا کتنا ہے، اس کا منظم نمبر کیا ہے، اور وہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد خود ان کا آفس وزٹ کریں اور ان سے پتہ کریں کہ اس سے پہلے آپ کی کتنی بکنگز ہو گئی ہیں، ابھی آپ کے پاس کتنی سیٹس رہ گئی ہیں، اور اس کے بعد تسلی ہونے کے بعد جا کر آپ ان کو اپنی پیمنٹ ان کے ہاتھ میں دیں۔
ادروائز جو مارکیٹ میں اس کے علاوہ پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں وہ تمام فراڈ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید حج اور عمرہ سے متعلق اتھینٹک نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔